بن دیکھا عشق بھی ہوتا ہے، بغیر دیکھے کہ محبت بھی ہوتی ہے، صرف سنائی ہوئی، دیکھا نہیں، بغیر دیکھے عاشق ہو جاتا۔ حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا نکلا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اور بولتے تھے، روتے جاتے تھے، ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا نکلا جو اپنی مراد کو پا گیا۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت سے پوچھے حضرت یہ کیا واقعہ ہے۔ ایک دن خود آپ نے اس کو واضح کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں یہ جو دھوبی کے بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ کون ہے سنو۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک دھوبی تھا، وہ بادشاہ کے محل میں جاتا تھا، کپڑے لاتا تھا اور گھر میں وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کے کپڑے دھوتے تھے اور شاہی انداز سے صاف کر کے جو بھی اس زمانے میں طریقہ تھا تہہ کر کے لے جا کے محل میں پہنچا دیتے تھے اور ان کو ان کی کا جو انعام اور تنخواہ جو ہے وہ مل جاتی تھی۔ ایک دن وہ دھوبی کا بیٹا جب یہ دیکھا کہ اس کے ماں باپ کپڑے دھو رہے ہیں، وہ بھی آیا کہ میں بھی کام کرتا ہوں، وہ بھی آیا اور ان کپڑوں میں دیکھا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے کپڑے بھی اس کو نظر آئے۔ وہ اپنی اماں کو بولا کہ یہ جو شہزادی کے کپڑے ہیں اس کو میں دھوتا ہوں۔ اماں بولی دو، کام جا کر دھو لے۔ شہزادی کے کپڑے نکال لیا، اس کے بعد اس کو لے جا کر سلیقے سے دھویا اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو تہہ کیا، پوری توجہ کے ساتھ دل لگا کے کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد کپڑے تہہ کر کر محل کو بھیج دیے۔ اب اس کے بعد کبھی اس نے شہزادی کو دیکھا نہیں تھا، اب صرف کپڑے ہیں، کپڑے اس کے آ رہے ہیں اور صرف کپڑوں کو دیکھ کر شہزادی سے محبت کر بیٹھا۔ چند دن گزرے، اس کی یہ حالت، جیسے ہی کپڑے آئے فوراً شہزادی کے کپڑے چن چن کے نکال رہا ہے اور دھو کے اس طریقے سے کر کے بھیج رہا ہے۔ ماں نے کہا انہیں مروائے گا، اگر بادشاہ کو پتا چلے اس طرح سے حرکت کر رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ماں نے کہا آج سے تیرا کپڑے دھونا بند، تو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کو کپڑے نہیں دیے، وہ کونے میں بیٹھا روتے بیٹھا رو رہا ہے، روتے 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 پورا اس کی حالت بدل گئی اور نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ راتوں کو سو رہا ہے۔ کبھی اس نے شہزادی کو دیکھا نہیں تھا، صرف کپڑے، اس کی کپڑوں کی خدمت کر رہا ہے، دھو رہا ہے اور بن دیکھے اس کا عاشق بن گیا۔ اب جب اس کو کپڑے سے دھونے سے روک دیا گیا، حالت بگڑ گئی، مرنے کے قریب آ گیا۔ ماں نے کہا یہ کیا حال ہے؟ باپ نے کہا کہ اس کو کچھ تو کرو۔ کہا کہ نہیں، اگر یہ حال رہے گا بادشاہ کو معلوم ہوگا، وہ گلا کاٹ دے گا۔ کہا کہ وہ بادشاہ سزا دینے سے اچھا ہے گھر میں جیسا ہے پڑا رہنے دو، مگر کپڑے کو ہاتھ لگانے نہیں دی۔ چند دن اس کو کپڑے نہیں دیے گئے، شہزادی کے کپڑے اس کو نظر نہ آئے، کبھی اس کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، صرف کپڑے نظر نہ آئے، محبت میں سچا تھا، روتے روتے اس نے اپنی جان دے دی، خودکشی نہیں کیا، گھل گھل کے مر گیا۔ شہزادی نے ایک دن دھوبی اور اس کی بیوی دونوں کو بلائے کہ بتاؤ کہ میرے کپڑے کون دھوتے تھے؟ کہا کہ ہم دھوتے تھے۔ کہا کہ نہیں، پہلے جو کپڑے آتے تھے انداز الگ تھا، اب الگ ہے۔ پہلے جو اس کی تہے کا انداز جو تھا وہ ایک خاص نرالا انداز تھا، اب تم جو لا رہے ہو اس کے اندر وہ بات نہیں۔ وہ بولے نہیں، ہم ہی کرتے تھے، ہم ہی کرتے تھے۔ وہ بولی اگر صحیح بولتے ہو ٹھیک ہے ورنہ سزا ہوگی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ہمارا بیٹا دھوتا تھا اور وہ بن دے کے آپ سے محبت کرنے لگا، اور جب ہم ڈر گئے تو ہم نے اس کو جب کپڑے دینا بند کر دیا، وہ رو رو کے جان دے دیا۔ اب یہ سن کر شہزادی پہ اتنا اثر ہوا، کہا کہ سواری نکالو، پھولوں کی ٹوکری منگائی، کہا جو بغیر دیکھے ہم سے محبت کرتے کرتے جان دے دیا اس کی قبر پہ ہم خود چل کے پھول چڑھائیں گے۔ سواری نکالی گئی اور اب پابندی سے وہ آ رہی ہے اور اس کی قبر پہ پھول چڑھائے۔ ہم سے محبت کرنے والا بن دیکھے ایسی محبت کرتا ہے کہ محبت میں جان دے دیا، لیکن محبت سچی کرتا تھا، وہ کہہ کر لا کے پھول چڑھاتی ہے، جاتی ہے، پھول چڑھا رہی ہے، آ رہی ہے، شہزادی آ کر پھول چڑھا کر جا رہی ہے۔ بات ہو گئی، آپ سمجھیں گے یہ کون سی لیلا مجنو کا قصہ سنا دیے، یہ کون سی محبت کی داستانیں آپ سنا رہے ہیں؟ سنو، اولیاء اللہ دنیاوی قصوں اور حکایت سے بھی ایسی نصیحت لیتے کہ لوگوں کی آخرت کو سنوار دیتے، ہر چیز میں ان کو اپنی بھلائی اور آخرت نظر آتی تھی۔ اس میں یہ تو ایک تو قصہ کہانی سننے کی طرح آپ تو سن لیے، لیکن کیا تھا، مورل کیا ہے، نصیحت کیا ہے، عبرت کیا ہے؟ رونا کیوں آتا تھا نظام الدین محبوب الہی کو؟ یہ قصہ سن کے کیا رونے کی بات ہے؟ بولیے، کیا آپ کو رونا آیا؟ کون سا ایسا اثر ہوا اس قصے کا کہ حضرت رو رہے تھے؟ سنو، اس کے بعد جو حضرت کی بات تھی، ہاں وہ رلانے والی، اس قصے سے جو انہوں نے نکتہ نکالا وہ تڑپانے والا تھا۔ وہ کہنے لگے اپنے مریدوں سے، میاں دیکھو، اس دھوبی کے بیٹے نے کبھی شہزادی کو دیکھا نہیں، بن دیکھے صرف کپڑوں کو دیکھ کر محبت
محبت کیا اور ایسی محبت کیا کہ جان دینے بھی تیار ہے. جب بن دیکھے ایک شہزادی سے محبت ہو سکتی ہے کہ اس پہ جان قربان ہو جائے تو بن دیکھے اللہ سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ بن دیکھے نبی سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جب وہ بغیر دیکھے کہ شہزادی سے محبت کر کے جان لٹانے تیار ہے تو ہم بھی بغیر اپنے نبی کو دیکھے کہ ان سے محبت کر کے ان کے جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہونا. کے بعد فرمایا وہ عاشق اگر زندہ کبھی دیکھا تو نہیں تھا اور شہزادی کو جا کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے, اور ہم بھی ایسے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کا دیدار تو نہیں کر سکتے, لیکن اتنی تسلی تھی کہ اگر محبوب کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا, اس کے کپڑوں کا تو دیدار ہو رہا. بس اتنی ہے, اس کو نہیں دیکھا لیکن اس کپڑے کو دیکھا جو میرے محبوب کے جسم سے لگا ہے. بس اتنی چیز کافی ہے. اس عاشق کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کپڑوں کی زیارت ہی کافی. وہ کپڑوں کو بس دیکھنا اس کے لیے زندگی بچانے کا ذریعہ تھا. اور جس دن سے وہ کپڑے چلے گئے وہ مر گیا اور اس کی جان چلی گئی. حضرت بھی فرماتے ہیں وہ محبوب کو نہیں دیکھا, صرف محبوب کے کپڑوں کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہے. ہم بھی اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے لیکن خدا نے اپنا محبوب تو ہمارے درمیان بھیجا ہے. وہ اگر عاشق اپنے محبوب کے کپڑوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کر سکتا ہے تو تم خدا کو نہیں دیکھ سکے تو کیا ہوا, خدا کا کلام تو تمہارے پاس ہے. قرآن کو دیکھ کر اپنی محبت کو باقی رکھتے جاؤ, اپنے عشق میں اضافہ کرتے جاؤ. کہا پھر اس کے بعد دیکھا کہ کپڑے تو کل بھی دھل رہے تھے, کپڑے آج بھی دھل رہے تھے. کل جو ماں باپ نے دھویا تھا اس کی تہ الگ تھی, عاشق نے جو بھجایا تھا اس کی تہ الگ ہے. نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں ایسے ہی ہماری نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ایک کچھ لوگوں کی وہ نمازیں ہیں بس اٹھے رکوع میں گئے سجدے میں گئے بس اٹھک بیٹھک کرے, بس ایسے ہی ہے جیسے کپڑے کو ایسے کپا کرا اور آپ نے بھیج دیا. لیکن وہ جو عاشق تھا کہا یہ میرے محبوب کی شال ہے, اس کو اس طرح سے تہے کی جائے, کوئی سل نہ رہے. اس کے انداز کو دیکھ کر سمجھ گیا یہ عام آدمی نہیں بھجایا, کسی عاشق نے یہ بھجایا ہے. اسی لیے عشق والوں کی نماز ایسی ہوتی ہے, سر سجدے میں ہوتا ہے, خود چہرہ کعبے کی طرف متوجہ ہے تو دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہے. دل دنیاوی خیالات میں نہیں رہتا کہ وہ جس طرح سے وہ اپنے معشوق کے پاس کپڑے بھی جاتا ہے تو سلیقے سے بھی جاتا ہے. اور ہم کیسی محبت کرنے والے ہیں, اللہ کے پاس نمازوں کو بھی جا رہے ہیں تو کیسی ٹھہرے ہیں مسجد میں, ذہن ہے دکان میں, کھڑے ہیں نماز میں اور ذہن ہے کاروبار میں. کیا اس طرح سے اپنے محبوب کے پاس تحفہ بھی جایا جاتا ہے؟ اگر ہماری نمازیں ایسی ناقص ہے تو میاں سمجھو ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا نکلا. دیکھا نہیں ہے پھر بھی عاشق ہو گیا ہے.